أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ ہماری بحث وضو پر تھی۔ پہلے میں نے وضو پر کافی بیان کیا جو ضرورت کے مطابق تھا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وضو کس چیز کے لیے فرض ہوتا ہے۔ جتنی واجب نمازیں ہیں یا مستحب نمازیں سنتے ہیں ان سب کے لیے وضو جو ہے وہ فرض ہے، لیکن سنت نماز کے لیے تو مستحب ہے اور باقیوں کے لیے فرض نماز کے لیے واجب فرض ہے، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ البتہ نماز جنازہ میں امامیہ مذہب کے نزدیک، شیعہ مذہب کے نزدیک وضو فرض نہیں ہے، البتہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ انسان جتنا پاکیزہ ہو اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، لیکن کیونکہ نماز جنازہ دعا ہے، اگر یہ نماز حقیقتاً بالمجاز اسے کہا گیا ہے نماز جنازہ، حقیقتاً یہ دعا ہے، وَإِلَّا اگر یہ نماز حقیقتاً نماز ہوتی تو اس میں رکوع ہوتا، اس میں سجود ہوتا، اس میں سلام ہوتا۔ البتہ اہل سنت کے نزدیک تو سلام پڑھتے ہیں، لیکن مذہب شیعہ میں صرف دعا ہے، دعاؤں پر ہی اس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے جس کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور پاک و پاکیزہ ہونا فرض ہے، وہ طواف خانہ کعبہ ہے، کیونکہ حضور کی حدیث یہ ہے کہ یہ جو طواف کرتے ہو، الطواف فی البیت صلاۃ، کہ یہ اللہ کے گھر کے طواف جسے 7 چکر کہتے ہیں، یہ 7 چکر بھی اس اللہ کے گھر کی نماز کے باب میں آتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ 7 چکروں سے ایک طواف بنتا ہے جو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور حجر اسود پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو بغیر وضو کے آپ اس کو مس نہیں کر سکتے۔ البتہ وضو نہیں ہے یا پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو آپ اس کے قرآن مجید کے کپڑے کو یا گتے کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لفظوں کو ہاتھ لگانے کے لیے شرط ہے کہ آپ وضو کریں، کیونکہ قرآن مجید کے لفظوں میں جو بھی آ جاتا ہے وہ قرآن کی عظمت سے اس کا طہارت کے بغیر مس کرنا حرام ہے۔ البتہ یہ کمال ہے کہ چاہے شیطان ہو قرآن میں، چاہے فرعون ہو قرآن میں، چاہے ابو لہب ہو قرآن میں، تو جب تک وہ قرآن کا حصہ ہے بغیر اس کو وضو کے آپ اس کے لفظوں کو مس نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسے قرآن سے علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے تو چاہے آپ کو فرعون کو، شیطان کو، چاہے آپ چھتر ماریں، چاہے آپ اسے نجاست اس پر پھینکیں، تو وہ بلکہ ثواب ہوگا، وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی آ بھی جائے پاک ہستیوں میں قرآن کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ آپ اس کے قرآن کی وجہ سے اس کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ جو مصحف قرآن کا مس کرنا ہے، یہ تمام سنی شیعہ میں اس پر ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے وضو کریں۔ اچھا، البتہ قرآن مجید کے علاوہ آپ ہمارے مذہب میں بغیر کسی حائل کے بھی آپ مثلا اگر قرآن مجید کے آپ لفظ کو ہاتھ لگانے چاہتے ہیں تو اگر کوئی حائل ہو جائے تو اس حائل کے لیے آپ اسے ہاتھ، مثلا آپ کے ہاتھ کے نیچے کوئی کاغذ ہے اور کاغذ کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وضو کن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ میں نے بیان کر دی، تو باقی رہ گیا وضو کی کیا حیثیت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی، کہ وضو کے لیے جو ہے قرآن مجید میں حکم ہے
کہ آپ پہلے چہرے کو دھوئیں، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح اور پھر پاؤں کا مسح۔ یہ پاؤں کے مسح پر میں تفصیلاً پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ پاؤں کا مسح قرآن مجید میں حکم ہے، گرچہ اہل سنت والجماعت پاؤں کو دھوتے ہیں تمام مذاہب والے، لیکن پھر بھی وہ جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر مسح کرتے ہیں، جو کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے، ائمہ اطہار نے، اہل بیت علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ وضو میں اعضاء تمہارے اپنے ہونے چاہیے، کسی اور کے اعضاء پر یہ جو موضع ہوتا ہے یہ تو بکری کا جمنا ہوتا ہے، آپ بکری پر یا حیوان پر تو مسح کرتے ہیں، حالانکہ نماز آپ نے پڑھنی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ شرائط وضو میں یہ ہے کہ پانی مطلق ہو اور پاک و پکیزہ ہو، پانی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ البتہ یہ نہروں کے پانی میں جو گدلا ہوتا ہے ظاہراً پانی کہلا جاتا ہے، وہ پانی کے حکم میں، لیکن جب پانی شربت میں بن جائے یا پانی جب مضاف ہو جائے، جیسے انگور کا پانی ہے، جیسے سیب کا جوس نکلا ہوتا ہے، تو وہ مضاف پانی ہے یا دودھ ہوتا ہے، اس سے آپ وضو وغیرہ نہیں کر سکتے، وہ ازالہ نجاست کے لیے کافی نہیں، لہٰذا آپ کا پانی مطلق ہونا چاہیے۔ ایک مخصوص شرط ہے جو مذہب شیعہ میں، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ وضو کر رہے ہوں وہ جگہ غصبی نہ ہو، وہ جگہ آپ کو وہاں پر بیٹھنے کی، وضو کرنے کی مباح ہونا چاہیے یا مالک سی اجازت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے مثلا کسی کے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کر وضو کریں گے، وہاں بیٹھ کر وضو کرنا بھی آپ کا وہ وضو باطل ہو جائے گا۔ باقی مذاہب سنی کہتے ہیں گناہ گار ہے لیکن وضو صحیح ہو جائے گا، لیکن شیعہ مذہب کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں وضو کر رہے ہوں وہ جگہ مباح ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلط آپ کا کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی غصبی جگہ نہیں ہونی چاہیے یا کسی کی آپ بغیر اجازت کے، جہاں اس نے منع کیا ہوا ہے کہ یہاں آپ وضو نہیں کر سکتے اور آپ وہاں وضو کرنے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کا وضو غلط ہو جائے گا۔ البتہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو اعضائے وضو کیا ہے؟ منہ ہے، سر کا اگلا حصہ ہے، ہاتھ ہیں کونیوں تک، پاؤں ہیں، ان چیزوں کا وضو کرنے سے پہلے پاک ہونا یہ بھی شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وضو کرتے جائیں اور ساتھ ہی اس کو پاک کرتے رہیں تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ اعضائے وضو پاک ہیں یا نہیں۔ البتہ باقی جسم پر آپ کی اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس سے آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا، وضو کے بعد آپ اس کو پاک کر لیں گے۔ لیکن اعضائے وضو کا وضو سے پہلے، اور شاید مذہب شیعہ والے اکثر لوگ پہلے پاؤں کیوں دھوتے ہیں؟ تاکہ پاؤں پہ اگر کوئی پیشاب کی چھینٹ یا کوئی نجاست آ گئی ہو تو وضو کرنے سے پہلے اعضائے وضو تو پاک کرنے پڑتے ہیں، لہذا اسے پاک کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت والجماعت یا باقی ہمارے وضو کرنے سے پہلے استنجا کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، تو وہ استنجا یا طہارت جیسے پہلے کرتے ہیں اور وضو میں شامل نہیں ہوتی، اسی لیے وضو جب پاؤں پہلے دھوتے ہیں تو وہ وضو نہیں ہو رہا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے شرائط وضو میں یہ ہے کہ آپ کے اعضاء پاک ہونے چاہیے، لیکن یہ وہ تھوڑا سا وہم ہوتا ہے، کوئی پیشاب کی چھینٹ جو ہے وہ پاؤں پہ نہیں آتی، یہ جو گلیوں کی مٹی ہے وہ بھی نجس نہیں ہوتی، اس لیے کہ دھوپ لگنے سے بھی وہ پاک ہوتی ہے، اور جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو تو وہ مٹی اگر پاؤں پر آ جائے تو اس کے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بھی پاک ہے، اس لیے اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے۔ البتہ وضو کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ترتیب سے کریں، ایسے پہلے آپ نے کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اور پہلے ہاتھوں کو دھونا بھی سنت ہے، لیکن جب وضو کریں واجب کی نیت سے تب واجب کی نیت سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اگر فوراً نماز پڑھنی ہو، وقت نماز ہو، اور اگر وقت نماز نہ ہو تو پھر آپ کریں وضو کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ،
صرف اتنی نیت ہی کافی ہے۔ مباح ہونے واسطے نماز کے، دور ہونے حدث کے، یہ جو ہے نیتیں ذہنی طور پر ہی کافی ہوتی ہیں کہ وضو نام ہی اسی کا ہے، وضو کا معنی نور اسی کا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ مباح ہونے سے لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیں کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر فرض کہہ دیں گے اور اگر فرض نہیں ہے اس وقت، مثلا ابھی نماز کو آدھا گھنٹہ دیر اور آپ نے فرض کی نیت کر لی ہے، تو اب تو آپ پر وضو فرض ہی نہیں تھا، تو جب آپ کی نیت فرض والی ہے تو وہ فرض تو ہے نہیں، لہذا یہ وضو آپ کا غلط ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ وضو سنت جو ہے وہ ہر وقت کر سکتے ہیں، چاہے نماز کا ٹائم ہو چاہے نہ ہو، کیونکہ سنت وضو سے، یا کہیں صرف قربتاً الی اللہ وضو کر رہا ہوں، اس سے آپ نماز آپ کی درست ہو جائے گی، کیونکہ قربتاً الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے رحمت کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں، اور مستحب ہے کہ آپ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں تاکہ آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب میں آپ شامل رہیں، اس لیے وضو میں قربتاً الی اللہ کی نیت کی جاتی ہے۔ البتہ پہلے نیت ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ترتیب بھی وہ بھی فرض ہے کہ پہلے ان کو ترتیب سے الٹ نہیں کر سکتے، اور موالات یہ بھی نہیں ہو چہرہ دھو کر پھر آپ چلے جائیں اور پھر آ جائیں اور کہیں اب میں وضو کرتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ہیں وضو وغیرہ کی دو چیزیں۔ اب وضو کون چند چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، اس وضو کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ کے لیے یہ تو پتہ ہے کہ جب انسان پیشاب کرے، خانہ کرے، تو وہ نجاست، اس نجاست کے نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا ہے کہ آپ کے جسم سے خون نکل آیا ہے، خون گرچہ کہ نجس ہے لیکن اس خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا۔ پیشاب اور پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ریح جب نکلتی ہے انسان کی مقد سے تو اس ریح نکلنے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ریح نہیں نکلتی لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید میری ریح نکلی ہو، یا ایسے کچھ حرکت سی محسوس کرتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ شیطان آ کر اس بندے کو تنگ کرتا ہے کہ وضو کیا ہے اب دوبارہ وضو کر، وضو کیا ہے دوبارہ وضو کرے، تاکہ یہ تنگ آ جائے۔ لہذا جب تک کہ ریح انسان کی ہوا جو ہے وہ مقعد سے نہ نکلے، یا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹ سکتا۔ البتہ مزی اور ودی، بعض اوقات انسان عورت کا بوسہ لیتا ہے، یا انسان کے پیشاب کی نالی سے رطوبت نکلتی ہے، تو اس رطوبت نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ منی ایک خاص صفت کا نام ہے، منی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس مزی اور ودی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے اسے مزی اور ودی کہتے ہیں۔ منی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے پورے جسم سے ایک مادہ باہر نکلتا ہے پیشاب کی نالی سے، اور جب وہ باہر نکلے تو اس وقت انسان کا جسم سست ہو جاتا ہے اور وہ ٹپک کر باہر نکلتی ہے، لہذا یہ صفت مزی اور ودی میں نہیں ہوتی۔ مزی اور ودی جو ہوتی ہے وہ مثل تھوک ہے، اور اسے تھوک کے وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ منی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جمع کرنے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان کسی عورت کے ساتھ یا بستری کرتے ہوئے انسان کا ختنے کی جگہ اس کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منی خارج ہو چاہے نہ ہو۔ البتہ جب انسان کا عقل ختم ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ البتہ کیونکہ انسان جب تک بے ہوش ہوتا ہے تو وہ وضو کو وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے لیے دوسرا یہ ہے کہ جب وہ سو جائے، کیونکہ انسان کا عقل جب ختم ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان جب نیند کر لے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک نیند ہمارے ہاں کسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ دیکھ نہ سکے اور کان سن نہ سکے، ولاؤ ایک اونگ ہی کیوں نہ ہو،
تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحہ کیوں نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ لیٹے نہیں، جب تک کہ آپ نیند وہ آرام سے نہ کریں۔ البتہ آپ کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی ہے، رکوع میں نیند آ گئی ہے، آپ کو بیٹھے ہوئے نیند آ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن مذہب شیعہ میں نیند جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، جو ہی توڑے گی تو وہ تقریباً ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ لمس ہے ایک، لمس وہ بھی وضو کو نہیں توڑتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کسی عورت کے، اپنی محرم عورت کے یا اپنی بیوی کے، یا عورت کوئی اپنے شوہر کے پورے جسم کا بوسہ لے لے سر سے پا تک تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ مذہب شیعہ نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اچھا، لہٰذا اس کے مس کرنے سے بھی وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض حضرات جو ہیں اس پر اشارہ کرتے ہیں کہ وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹی جو ہے، الٹی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر منہ بھر کر آئے تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مذہب شیعہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بندے کے منہ سے یا کوئی بندے کے خون بہہ نکلے تو یہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہکا لگانے سے بھی بعض حضرات کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کیونکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ کہکا لگانے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ فی داخل صلاۃ یہ ہو یا خارج میں ہو، مگر حنفی مذہب کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وضو جو ہوتا ہے ینقض الوضو اذا حاصلت القہقہ اثناء الصلاۃ، جب نماز میں آپ کو قہقہ لگا کر آپ ہنس پڑے ہیں تو پھر وہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز کے بہر ہیں تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ مذہب شیعہ نے کہا کہ جب قہقہ لگائیں گے تو قہقے سے آواز نکلے تو نماز تو باطل ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ مجبوراً نکلا ہے یا کیسے نکلا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ دم الاستحاضہ جو ہے یہ ایک تفصیل ہے کہ اس میں قلیل ہے تو اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی جو ہے تقریباً اس کے لیے نماز کی علیحدہ شرائط ہیں۔ گویا کہ یہ چند ایک چیزیں تھیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو جب ٹوٹ جائے تو پھر انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، وہ اثناء صلاۃ ہو۔ البتہ نماز کے اختتام پر پہنچ چکا ہے، ادھر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا کہا تو اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اب وضو ٹوٹ بھی گیا ہے تو باقی جملے جو کہنے سے وہ نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وحل علی رسول الا البلاغ المبین۔